بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کی آنکھیں خوبصورت ہیں تو آپ دنیا سے محبت کریں گے، لیکن اگر زبان خوبصورت ہے تو دنیا آپ سے محبت کرے گی۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے خوف سے اشک بار ہوتی ہیں، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے تیز تیز دھڑکنے لگتی ہے۔ ہم انسان بہت ناشکرے ہیں، ہم ہمیشہ زیادہ کی امید کرتے ہیں، جبکہ اللہ پاک ہمیں ہماری ضرورت جتنا نوازتا ہے۔ تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہاں، کئی بار۔ کب؟ جب وہ میری پردہ پوشی کرتا ہے، رزق دیتا ہے، اور جب میری دعائیں قبول کرتا ہے۔ کچھ نیا پا لینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں ماں توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں لڑکی پیدا ہونے پر مبارکباد اگلی بار بیٹا ہوگا کہہ کر دی جاتی ہے۔ توبہ کا برتن کتنی بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو۔ وہ خدا الجبار بھی ہے، وہ اسے دوبارہ بنا دے گا۔ اللہ رب العزت تمہیں بہترین سے نوازے اور محفوظ رکھے ہر اس شر سے جو بہترین کے عطا ہونے سے پہلے تمہاری جانب لپکنے والے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں۔ جب کوئی شخص تمہیں امین بنائے تو ذرا بھی خیانت نہ کرو، اور جب تم کسی کے پاس امانت رکھو تو اسے خیانت کے ساتھ منسوب نہ کرو۔ حضرت علی۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہے۔ یہ کتنی اچھی امید ہے کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ کے لیے ملاقات چھوڑے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو جائے تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نیکی کر کے خوش ہوا اور برائی کر کے پریشان ہوا وہ مومن ہے۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئی۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کچھ کہہ دیتے تو اچھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہے۔ عمر صرف 1 نمبر ہے، سر کے بال خود سے سفید نہیں ہوتے، ہم سفید بال کماتے ہیں۔ چہرے پر جھریاں خود سے نہیں آ جاتی، یہ بھی کمائی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے تجربے اور عقل کے پختہ ہونے کی قیمت ہے، بس دل مطمئن ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراغت ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلح رحمی کیا کرے۔ جس چیز سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا، کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے۔
اے محمد ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہونے آنے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقعہ ہوا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات کو جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہے، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ نبی کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان زمانہ کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں رات اور دن ہے۔ اگر کسی انسان پر گزرنے والی کیفیت اس کے دل کے بجائے اس کے ماتھے پر لکھ دی جاتی تو تم جن سے حسد کرتے ہو تمہیں ان لوگوں پر رحم آتا۔ دعائیں زمین سے اگنے والے پودے کی طرح ہوتی ہیں، پہلے دانہ بنتا ہے، پھر سبز ہوتی ہے، پھر کلی بنتی ہے، پھر پھول لگتا ہے۔ وقت لگتا ہے نا، لیکن کام ہو رہا ہے، اللہ کے ہاں نام لکھے جا رہے ہیں، کلی بن رہی ہیں، دعائیں رد نہیں ہوتی، ہمیشہ یقین رکھیں۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد نہیں رکھنا پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ باوجود اس کے تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ اگر ماضی دروازے پر دستک دے تو اسے کبھی بھی جواب نہ دیں، کیونکہ اس کے پاس آپ کو بتانے کے لیے کچھ بھی نیا نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ کچھ چیزیں صرف ایک دعا کے انتظار میں ہوتی ہیں، ایسی دعا جس میں شدت موجود ہو، کیونکہ الجھنوں کو سلجھانے کا حل یہی ہوتا ہے، اور جب گرم ہوتا ہے تو انسان کے اندر خلا آ جاتا ہے، ایسا خلا جس میں سکون اور خاموشی چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ جس کے ہاں خاموشی کی بھی زبان ہوتی ہے، وہاں وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوستی بہت خوبصورت ہوتی ہے، یہ نہ رنگ نسل دیکھتی ہے، نہ عمروں کا فرق جانتی ہے، نہ اس کے فرقے ہوتے ہیں، یہ دو دلوں کو باہم جوڑتی ہے، عزت اور اعتماد دیتی ہے۔ اچھا اور مخلص دوست اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تم کسی اور سے امید لگا کر خود کو توڑ لیتے ہو، تم زندگی کر کے خود کو کھو دیتے ہو، کوئی لے جائے گا تمہارے خوابوں کے پار، یہ تم سمجھ لیتے ہو، لے آئی ہے نا زندگی تمہیں ایسے موڑ پر کہ تم رب کو یاد کرتے ہو، پوری دنیا کو سمجھ کر کچھ حاصل نہ ہوا تو اب تم خود کو سمجھتے ہو، دل میں رب ہونے کے باوجود سکون ڈھونڈتے ہو، ٹوٹ کر کسی اور کے ہاتھوں سے خدا سے شکوہ کرتے ہو۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ باضد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ میں اونچی آوازوں سے ناقابل بیان حد تک نفرت کرتی ہوں، اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ میں ایسے لوگوں کے گھرے ہوئے ہیں جن کے پاس اپنی آواز بلند کرنے کے علاوہ کوئی ہنر نہیں ہے۔ اگر آپ فطرتاً مخلص انسان ہیں تو یاد رکھیں آپ کو کھونے والا ہر شخص اپنا نقصان کرے گا۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے علاوہ اور کچھ نہیں آنے دیتی۔ دنیا میں صرف والدین میں اتنا ظرف ہے کہ وہ آپ کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نخرے بھی اٹھاتے ہیں، ورنہ دنیا والوں کے معمولی احسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے۔ ان تمام رشتوں کا تختہ الٹ دینا چاہیے جن میں انسان نیچ ہو، غلام ہو، حقیر ہو اور نظر انداز کیا گیا ہو۔ اپنی محبت، احسان یا نیکی پر افسوس نہ کریں جو آپ نے کسی ایسے شخص کو دیا جو اس کے لائق نہیں تھا۔ ہمیشہ اپنے دلوں کو پاکیزگی پر فخر کریں اور اپنی پاکیزگی پر الزام نہ لگائیں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو،
دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ جب آپ کسی کو بجھتا ہوا دیکھیں تو اس کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کریں اور اسے بتائیں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ اس کے سامنے زندگی خوبصورت دنوں اور یادوں کا تذکرہ کریں تاکہ وہ پھر سے جی اٹھے۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں۔ رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا ہے رب نے، رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ اللہ پاک حالات بدل دیتا ہے، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔